قرآن حدیث کا ایگزیکٹ ریفرنس کی ضرورت نہیں، اپنے جسم کو اپنی نفس کو ہلاکت سے بچانا ہی ہمارا کام ہے، اور اگر تیز دھوپ میں جانے سے انسانی نفس کو نقصان ہو سکتا ہے تو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کوئی بولے اگر بالکل حوالہ ہو کہ تیز دھوپ میں گئے تو بیمار پڑ جاتے تو ایسا کوئی حوالہ قرآن سے ملے گا، لیکن یہ بات بالکل تجزیے کی عام بات ہے۔ تو ایسے کچھ تجزیات بھی جو عام باتیں ہیں جو دیکھا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ عزیز رکھوں گا، تاکہ ہم ان ایکسپیرینسز سے، ان تجربات سے بھی کچھ چیزیں حاصل کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو آج میں ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، قرض دار ہو جائے تو کیا۔ تو اب عموماً ہوتا ہے کہ آدمی قرض دار بھی ہو تو قرض کی ادائیگی کے لیے کیا کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیے، یہ بھی جو نکات میں رکھوں گا یہ فرائض کے اہتمام اور سنت کے مطابق کرنے کے بعد ہے۔ خالی آپ یہ کر لیں گے تو فقر فاقہ اور قرض نہیں ہٹنے والا ہے، یہ بات کو بھی ہم اور اس بات کو بھی ہم سمجھیں کہ قرض کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں یہ حلال ہے، لیکن کو بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ بس خوشی خوشی قرض لیتے رہے بس۔ کچھ لوگ عادت بنا لیتے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرض دار تھا اور اگر انتقال کر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں جب تک کہ اس کے قرض یا تو ادا نہ کیا گیا ہو یا تو کسی نے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اگر وہ شخص شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا جس پر قرض ہو، اس کا حساب معلق لڑکا ہوا ہی رہتا ہے۔ 3 times بھی ہے شہادت، ویسی ایک بار ہی بہت بڑا درجہ ہے، لیکن پھر زندہ ہو جائے پھر مر جائے پھر زندہ ہو جائے پھر بھی مر جائے اور قرض دار ہو تو حساب نہیں شروع ہوتا اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ قرض کو اچھی چیز، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ خوشی خوشی لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں، اس لیے کہ مر جائے تو پھر وصیت ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے کہ ادا کرنے والے لوگ پیچھے، ٹھیک، لیکن حلال ہے لیا جا سکتا ہے، چونکہ دنیا میں کچھ لوگ مالدار ہے کچھ لوگ غریب ہے، غربت کچھ کی ہے کہ بغیر قرض کے معاملہ چلتا نہیں ہے، تو لہٰذا بالکل لے سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ ایسا لوگ ہوتے ہیں نا سب کچھ ہونے کے بعد بھی لے لو نا قرض ادا کر دیں گے، ایکسٹرا کاموں کے لیے لے رہے، اپنے جس کو کہیں گے لگژری کے لیے لے رہے، ضرورت کے لیے لگژری، ایک اچھی زندگی کے لیے لے رہے ہیں، جبکہ بنیادی زندگی کے لیے لینا چاہیے، اس لیے کہ مر جاؤں تو بڑا مسئلہ ہے نا اس کے اندر، یہ نہیں سمجھتے ہم تو بہرحال۔ آئیے اب اگر میرے پہ قرض ہو تو میں کیا کروں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو ہے ایک روایت ہے اور یہ روایت جامع ترمذی میں ہے۔ روایت اس طرح سے مروی ہے کہ ایک مکاتب غلام نے ان کے پاس آیا اور عرض کیا، ایک غلام جس نے مکاتب بولے تو وہ غلام تھا جس نے اپنے مالک سے ایک کانٹریکٹ بنا لیا کہ اگر میں آپ کو اتنے، میری کیا قیمت لگاتے ہو آپ؟ تو مالک بولتا ہے سمجھ تیری قیمت ہے 50 دینار، تو کہتا تھا اگر 50 دینار میں ہی لا کے دے دوں آپ کو کما کے الگ سے تو آپ مجھے آزاد کر دو گے؟ تو مالک کہتا ہاں، تو اس کا کانٹریکٹ لکھ لیا تھا۔ مکاتب غلام مطلب جس کا کانٹریکٹ لکھ لیا گیا۔ اب یہ غلام کیا کرتے تھے؟ اپنے مالک کے کام کے بعد ان سے پرمیشن سے ایکسٹرا ٹائم لیتے تھے اور خوب محنت مشقت کرتے تھے جا کے مارکیٹ اور اتنا پیسہ جمع کرنے کی کوشش کرتے جس سے اپنے آپ کو آزاد کر۔ تو مکاتب غلام تھے، مطلب جس نے کانٹریکٹ کر لیا تھا اپنے آقا سے کہ میں کب چھوٹوں گا اگر اتنا دوں، اب وہ محنت کر رہے آئے اور کہا کہ میں اپنی مکاتب کی رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا۔ مالک نے رقم تو طے کر دی، ادا ہی نہیں کر پا، اپنی آزادی نہیں لے پا، تو میں عاجز آ چکا ہوں، تھک چکا ہوں، ٹھیک ہے، عاجز آ گیا ہوں، لہٰذا میری مدد کی جائے، آپ میری مدد۔ علی سے وہ کہنے لگا رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ آپ پر ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض اگر ہوں گا تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیں، ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوں گا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ قرض دور کر دیں، کیا یہ دعا نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا ارے بالکل یہ دعا تو آپ بتا دیجئے۔ پھر جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے دعا پڑھ کے بتایا اور کہا اللہم اکفینی بحلالک ان حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا سکھائے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اپنے حلال رزق سے میری تمام ضرورتیں پوری کر دیجیے اور مجھے حرام سے بچا لیجیے اور اپنے فضل سے مجھے اپنی ذات کے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دی۔ بس اللہ میں تیرا محتاج رہوں اور دنیا میں کسی کا نہ رہو، مجھے بے نیاز دیجیے۔ تو اگر ایک پہاڑ کے وزن کے برابر بھی قرض ہوگا نا آپ پر تو اتار دیں گا۔ وہ غلام خوشی چلے گئے، آئے تھے مدد مانگنے، لیکن آپ سمجھ کوشش وہ کر رہے تھے۔ ہاں پھر میں کہہ رہا ہوں کوشش وہ کر رہے تھے اور دعا ساتھ میں آئی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس دعا میں لگ جائیں گے اور کوششیں چھوڑ دیں گے ہم لوگ۔ دونوں پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ تو بھر پیٹ واپس آتے ہیں، خالی بیٹھے نہیں رہتے، توکل کر کے نکلتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ہے، کیا ہے کہ وہ کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں ہوگا، کہا دعا بھی تو کرو، خالی کوشش ہی نہیں، دعا بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ دعا اگر پہاڑ برابر بھی ہوگا تو ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے روایت ہے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر جو ابو امامہ ایک انصاری صحابی آئے اور فرمایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو کہا ابو امامہ کیا بات ہے، مطلب وہ آئے اور بیٹھے ہوئے، کیا بات ہے میں تم کو نماز کے وقتوں کے علاوہ بھی جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، مطلب تو نماز کے علاوہ بھی بہت دیر بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غموں نے گھیر رکھا ہے اور جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا، بہت غم ہے اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا، بہت پریشان، ایک تو غم دوسرے قرض کا بوجھ، دونوں مجھے پریشان کر رہا ہے، اس لیے میں مسجد میں ایکسٹرا بیٹھا ہوا رہ رہا ہوں۔ ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کیا میں آپ کو ایک کلام نہ سکھاؤں
کہ جب آپ اسے پڑھیں تو اللہ عز و جل آپ کی غم دور کر دے گا اور آپ کا قرض اتار دے گا. کیا میں تمہیں ایسے کچھ کلمات سکھاؤں جس سے تمہارا غم بھی دور اور قرض بھی ادا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ضرور بتائیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہم کو سکھائی. ٹھیک ہے. اور وہ بڑی دعا ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اللہ میں غم و حزن سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور کمزوری اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے جو غلبے سے تیری پناہ جو ہے چاہتا ہوں. یہ دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی. تو کہا اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا اور ساری مشکلیں حل. دوسری دعا جامع ترمذی کی ہے، اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دے. مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے کفایت کر دے. تو وہاں بھی کیا تھا؟ مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے. اس لیے میں نے بھی عنوان دونوں ساتھ لے لیا چونکہ فقر اور فاقہ قرض کو بھی لا لیتا ہے ساتھ. ٹھیک. مجھ سے قرض دور کیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کیجیے. یہ انہوں نے. ٹھیک ہے. تو یہ دعائیں ہم کو کرنا. اسی طرح قرض لیتے وقت یہ نیت ہوگی قرض کو واپس دینا. اگر نہ ہوں گی تو دو نقصان ہوں. ایک قرض کبھی واپس نہیں کر پائیں گے اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسند احمد کی روایت ہے جو شخص اس نیت سے قرض لے کے واپس نہیں کرنا ہے وہ ڈاکو ہے. اس نے ڈاکہ. جو شخص قرض اس نیت سے لے کے واپس نہیں کرنا وہ ڈاکو ہے. تو ایک یہ نقصان ہوا کہ آپ ڈاکوؤں میں شامل ہو گئے. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ قرض واپس نہیں دے پائیں گے. معلوم؟ اس لیے کہ آپ نے حدیث سے فرمایا کہ اللہ نے اس شخص کا ذمہ لے لیا ہے. اس شخص کا ذمہ، اور 3 لوگوں کے تعلق سے کہا، اس کا ذمہ لے لیا ہے مالی مدد کا. جو کیا کر رہا ہو اس میں فرمایا ہے وہ غلام جو اپنی آزادی کے، تو اللہ ذمہ لے لیتا ہے اس کی مدد کرنے کا کہ اس کا میں مسئلہ حل کر دوں گا اور یہ مکاتب اگر غلام ہے تو اس کو آزادی کر. دوسرا فرمایا جو اپنے قرض لوٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ نے اس کی مدد کا ذمہ. قرض لوٹانے کی کوشش کرنے والے کی مدد کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے. قرض دینے کی کیا فضائل ہے، نہ لوٹانے کا کیا انجام ہوگا، یہ میرا عنوان نہیں. یہ دیکھنا ہے تو میرا ایک پورا تفصیلی عنوان ہے قرض دینے کے فضائل اور نہ لوٹانے کا. لیکن آج ہم جو بات کریں صرف قرض سے متعلق بات کریں، کیسا اس کا بوجھ سے ہم نے دینے والے کی کیا فضائل ہوں گے، لینے والا کیا کرے، میں وہ سب چیزوں میں نہیں جاتا. تو اگر لیتے وقت یہ نیت ہوگی نہ لوٹانے کی تو آپ نے ڈاکہ ڈالا اس کے پاس. اور اگر آپ نے یہ نیت سے لی کہ مجھے لوٹانا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے ذمہ لے لیا کہ آپ کی مدد کرے. تو جو شخص قرض لیتے ہیں اور یہ اس سے لوٹانا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی جو ہے مدد کرتا ہے. اسی طرح جو کسی وجہ سے اگر آپ نہ لوٹا پائے تو اس شخص کو ضرور ملے اور بتائے کہ آپ نہیں لوٹا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب قرض لیا آپ نہیں لوٹا سکتے، تاریخ 10 تاریخ دی گئی لوٹانے، اب 10 کو نہیں دیا فون بند، اس کے نمبر کو کیا لسٹ میں ڈال دیتے ہیں؟ بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. اب اس کا فون اٹھانا ہی نہیں، دینا ہی یار اپنے کو، لیکن کیا ہے وہ اب بول نہیں سکتے. تو جب آپ کسی سے قرض لیں اور نہ دے پائے تو کیا کریں؟ سب سے پہلے اس تاریخ سے پہلے ہی اس کو کال کریں یا اس کے بعد پہنچ اور اس سے معذرت. میں کیا کرنا ہے کر لو، اب سامنے سمجھ رہے ہیں؟ معذرت چاہے. آپ اگر بھاگیں گے تو کئی نقصان اٹھائیں گے. پہلا، یہ شخص جو مالدار ہے اس لیے تو قرض دیا، یہ آپ کی شخصیت کو بدنام کر دیں گے اور یہ فطری چیز ہے. بولیں گے اس کو مت دو، میرے لے کے آج تک بھاگ رہا ہوں فون بھی نہیں اٹھا. دیکھیے آپ جس نے آپ سے قرض لیا آپ اس کے بارے میں کیا کمپلین کرتے ہیں؟ یہ بولتے ہو برا آدمی فلاں. آپ کیا بولتے ہیں؟ یار جو بھی ہے وہ لے کے فون کیوں نہیں اٹھاتا؟ بات کر کے تو بولنا. بولتے بھی نہیں. اگر آپ نے بولے کہ میں فلاں تاریخ 10 کو نہیں دے پایا، ٹھیک، تو آپ 9 کو جائیے. میرے بھائی میں نے وعدہ کیا تھا کل تو سوں گا، ہو سکتا ہے تم نے کچھ ٹائم ٹیبل بنا لیا ہو، کچھ میں نہیں دے پایا، بہت مجھے اور محلہ. دینے والے کو کیا اجر ہے؟ ہر روز اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا دینے والے. ابھی میرا اس کی فضائل بتانا مقصد نہیں ہے، لیکن لینے والا کیا کرے تاکہ اگلی بار خرچی ملے ضرورت پڑنے پر بتائے میں نہیں دے پاؤں گا. فون اٹھائے اس کا، بلکہ خود کرے. یہ نہیں کہ وہ فون کر کے بولے 10 تاریخ کو میرا پیسہ کہاں ہے، اس سے پیسہ لے کے اس کو کال کروا رہے ہیں، اگلی بار کون آپ کو پیسہ دے گا؟ آپ کال کیجیے کہ میرے بھائی میں نہیں لوٹا پایا، میں 1 ہفتے کی، 1 دن کی، 1 مہینے کی اور مہلت چاہتا ہوں. یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ اس کی 2 باتیں منہ پہ سن لے اور اس کے بعد آپ اطمینان سے باقی دن گزارے. ورنہ آپ کو ہر بار دیکھنا پڑے گا انہیں دیکھ رہا تو نہیں. آپ ظاہر سی بات ہے کہیں سے بھی آ جائیں گا، دوسرے نمبر سے کال کریں گا، وہ راستے میں پکڑیں گا آپ کو، گھر میں صبح کے بیٹھ جائیں گا. اور اگر پروفیشنل دینے والا ہے تو پھر تو ہاتھ پیر توڑیں گا آپ کسی. اگر اس کو پتا ہے وصولی کیسی کی جاتی ہے اپنے پیسے کی تو ہاتھ پیر توڑ کے لے لے. سب چیزوں سے آپ بچ جاتے جب آپ جا کے کلیئرلی جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آ کے پہلے بول دیں کہ میں نہیں دے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے خواہ جو ہے قرض نہ لے. یاد رکھیے صرف ضرورت پڑنے پر ہی قرض لے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے شوق کو پورا کرنے قرض لیتے ہیں اور پھر قرض کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں. اس لیے قرض لینا جیسے میں نے کہا کوئی بہت پسندیدہ عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے قرض جتنا لوٹا سکتے اتنا ہی لے. اب ہمارے پاس جو ہے خرچوں کا لمٹ ہی نہیں، لمٹ لیس خرچے ہمارے. اب اکثر ہم لوگ کیوں قرضدار ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ کوئی شرعی وجوہات سے نہیں ہوتے. ایسا آپ نے کوئی آدمی دیکھا جو بولے یار مسجد کا کام کر رہا تھا لے لیا قرض، بہت مشکل ہوئی لوٹانے میں. دینی درسگاہ چلا رہا ہوں یار بچوں کے لیے، بہت مشکل ہو رہی، قرض لے لیا اس کے بوجھ تلے. نہیں ملیں گے. کیسے لوگ ملیں گے؟ یار قرض لے کے بہت پریشان. کیا کے لیے لیا تھا؟ بچی کی شادی کے لیے. بچی کی شادی کے لیے آپ نے قرض کیا؟ نہیں وہ یہ تھا اور رسم وسم بھی تو ضروری تھے نا، فلاں کرنا تھا. اچھا بہت قرض دارے دبا ہوا. ارے تم کیوں قرض دارے دبے ہو؟
ولیمے کے لیے لے لیا میں نے. لوگوں کو بھی تو بتانا تھا نا, خاندان کا کھائے ہوئے, اپنے دنیا کا کھائے ہوئے سب کو دینا تھا نا دعوت. 10 لاکھ کا کر لی ولیمہ, پھر اب نہیں دے پا رہے واپس. ولیمے کے بوجھ تلے دبے ہیں. کوئی لوگ خرچ تلے کیوں دبے ہوئے؟ مہینوں کی بدعتیں آ رہی تو اس کے لیے قرض لیے ہوئے. یہ بدعت میں یہ کرنا ہے, وہ بدعت میں وہ کرنا ہے, وہ بدعت میں وہ کرنا ہے. قرض لے لے کے کیا جا رہا ہے, قرض لے لے کے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو شرعی بھی نہیں ہے. غیر اللہ کی زیارتیں کی جا رہی ہے, غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے قرض لے کے ہو رہے ہیں. ایسا قرض کبھی نظر آیا کہ کوئی کہے کہ میں نے اس آدمی کو, بہت ایماندار ہے, یہ مجبور ہو گیا, اس کا قرض لیا اپنے ذمہ اور ادا کرنے کے, میں نے فلاں مسجد تعمیر کر دی, فلاں ادارے کو وعدہ کر دیا, اب میں پریشان, میں چلا رہا ہوں, نہیں. ہمارے قرض بھی ایسے جو بلا ضرورت ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے, ہماری حالت ایسی کرتا ہے کہ پورا نہیں دے پاتے. غیر شرعی چیزوں کے لیے کر رہے ہیں نا, بیمار ہے کوئی تو مجبور ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن حالت یہ ہے کہ بیماری لانے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے, جس کو میں کہوں گا اتنا قرض لے رہے کہ ٹینشن لے کے بیمار پڑ جا رہا ہے. خاموخواہ شادی بیاہ یہ وہ گاڑی لینے کے لیے قرض لے رہا. ارے بیوقوف انسان, گاڑی کیوں, رکشے سے چل جاؤ. گاڑی لے کے قرض, مطلب جس چیز میں سواری کرنا ہے وہ بھی قرض. جو ہم اکثر قرض اپنی لگژریس لائف کے لیے لے رہے ہیں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا. اس لیے میں نے کہا خاموخواہ قرض نہ لے. آج ہم اکثر لوگ قرض کیوں لے رہے ہیں؟ 5 لاکھ قرض لے کے میں کو کہاں دبئی جاب کرنے جانا. ارے بیوقوف, اپنی صلاحیت پر جا. 5 لاکھ قرض لے کے جائیں گا, اگر نہیں کما پایا تو آنے کے بعد کیا, پھر سود پہ لے کے دیتا, امی کا زیور لے کے دے رہا, شادیوں کے بیوی کا زیور لے کے دے رہا, اس کا ادھر اس کا ادھر, اور پھر 10 سال بعد بھی قرض میں گیا تھا, قرض میں ڈوبا ہوا, آیا قرض میں ڈوبا ہوا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جو وہاں جا کے روتے ہیں کہ ہم چلے گئے اور 10 لاکھ روپے قرض لیا تھا وہاں سے, UK چلے گئے تعلیم کے لیے, 50 لاکھ کا قرض لے کے ڈاکٹر بننے. ارے کیا کرنے کا ہے, ہندوستان میں رہ کر چپراسی بنو زیادہ اچھا ہے. قرض میں کہہ رہا ہوں نا, بہت اچھی چیز نہیں کہ خوشی خوشی آپ اٹھے اور 50 لاکھ کے قرض لے کے چلے, 10 لاکھ یوں اٹھا رہے. دیکھا جائے یہ ضرورت والے قرض نہیں, یہ ہم نے لگژری اپنے لائف سٹائل مینٹین کرنے. کیوں, آپ کیا انڈیا میں ڈگری حاصل کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کم دیں گا کہ جتنا تھا, اور اگر UK سے کیوں تو اللہ رزق بڑھا دیں گا. ارے جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا وہ اتنا کماتے ہیں کہ جو دنیا بھر کماتے دیکھ کر ان کو شرماتی ہے کہ کچھ نہیں پڑھنے والا بھی کماتا ہے. اس سے میں جو لوگ پڑھائی کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, ان کو نیچے نہیں دکھا رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, رزق انسان تقدیر سے لاتا ہے. میرے کوشش کرو نا تم, اچھی تعلیم رزق کا ذریعہ بن سکتی ہے, لیکن تعلیم سے انسان کمائے ضروری نہیں ہے. ایک آدمی ہے پتہ نہیں کیا کیا ڈگری حاصل کیا, لیکن بزنس کرتا ہے, تو ڈگریوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. بزنس کر رہا ہے, اتنا کما رہا ہے کہ وہ ڈگری آپ تو لوگ بھی اتنا نہیں کر. سمجھ رہے ہیں بات؟ میں یہ کہنا تو نہ میں تعلیم سے روک رہا ہوں, نہ میں آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ کی کوششوں کو. میں کہہ رہا ہوں بات کو سمجھو میرے بھائی, جس کو بولتے ہیں ہوش تھامو. یہ ہمارے قرض جو ہم لیتے ہیں نا, اکثر یہ وہ قرض ہے جو قرض کی ہم کو ضرورت ہی نہیں شرعی اعتبار سے, اس کو پسندیدہ نہیں ہے. ایجوکیشن لو قرض, چلو باہر, جاب لو قرض لو, ویزا لگاؤ, ایجنٹس کو یہ دو وہ دو. ارے میری بھائی اپنی کیلیبر اپنی صلاحیت پہ جانا, ہندوستان میں کمانا, کیوں قرض لے کے جا کے پریشان ہوتے ہو؟ پھر ایسا قرض لو اگر لیتے ہو جو لوٹا سکو. فار ایگزامپل میں جو میرے پاس اتنے ایسٹس ہے, سونا ہے, چاندی ہے, گھر بار ہے, کہ میں اگر 10-5 لاکھ لے لیتا ہوں گھر, جو اگر نہ بھی دے پاؤں تو بس وصیت کر دوں, گھر والوں کو بھیج دو اور دے دو میرے وقت میں, کوئی مسئلہ نہیں نا. پھر تو اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. میں جب لگژری کے لیے جا رہا ہوں نا, تو پھر اس کے لیے تیاری ویسے کہ میں چیز کے لیے جا رہا ہوں جو ضرورت سے زیادہ ہے, اس کے لیے قرض لے رہا ہوں, پہلے تو لینا نہیں چاہیے. لوں تو پھر ایسا سسٹم بناؤں کہ جتنا لیا اتنا دینے کی طاقت ہو. ٹھیک ہے یہ دے دو, میرا گھر لے لو بیچ ڈالو اور دے دو, سونا ہے میرا بیچ ڈالو, ایسٹ سے میرے, شیئر سے میرے, بانڈ سے میرے, یہ بیچ ڈالو اور دے دو, کیا مسئلہ. تو یہ تو بھی ٹھیک ہے کہ سمجھ پروپورشن میں, چونکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں آج کے بزنس میں بغیر قرض کے بزنس ہوتا بھی نہیں. اور بزنس کی نوعیت کے اعتبار سے 2, 4, 5, 10 لاکھ کے قرض تو عام ہوتے ہیں, ڈیلی ٹرانزیکشن میں بھی لوگوں پر ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ قرض نہیں جو شرعی قرض مانا جائے گا. یہ ایک نوعیت ہے. جیسا کہ میں بھی بزنس کرتا ہوں تو میرے روز کے ٹرانزیکشن ہے, تو لاکھوں ادھار دیتا ہوں, تو لاکھوں کا قرض مجھ پہ چڑھتا ہے, لیکن وہ منتھ اینڈ میں 3 منتھس میں, کوارٹرلی, 6 منتھ میں, یہ ایئرلی وہ مینٹین ہو جاتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آدمی سال بھر میں ڈوب گیا, نہیں ویسا نہیں ہوتا. وہ بزنس کی نوعیت ہے, سال بھر کے آخر میں اس نے میرا قرض بھی دے گا جو لیا, میں ان کا قرض بھی دے دوں گا. قرض سمجھتے نا آپ کس کو, جو آپ لیتے جس کے بوجھ تلے آپ دب جاتے. یہ ڈیلی ٹرانزیکشن میں آنے والے اخراجات, یہ قرض نہیں, یہ وہ چیز جس کے بوجھ تلے آپ دب جاتے ہیں, جس کا بوجھ محسوس کر سکتے ہیں آپ اپنے. کئی لوگوں میں نے دیکھا قرض کے بوجھ سے ان کے بال سفید, بوجھ جلد ان کی ڈھیلی پڑ جاتی ہے, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں کم پڑ جاتی. سمجھ رہے ہیں میں وہ بولنا چاہتا ہوں, کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اور اکثر آج ہم قرض لگژری جینے کے لیے, اچھی زندگیوں کے, قرض جتنا لوٹا سکتے ہیں اتنا لینا چاہیے. یاد رکھیے, جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائے, عام زبان میں رکھیے. اور قرض کو معمولی سمجھ کے, شوق کی وجہ سے, ضرورتوں کے لیے, بہت اشد ضرورتوں میں لے. میں جانتا ہوں ایک زمانہ تھا, یہ آج کا سود خور زمانہ نہیں ہے, انٹرسٹ بیس سسٹم نہیں, لیکن ایک زمانہ تھا آج سے 25-50 سال پہلے کا. آپ اگر کسی کو قرض کا بول دیں نا, اس کے آنکھ پہ کانٹے کھڑے, تو مرنا پسند ہے, قرض نہیں لیں. اور آج کی حالت ہے, جینا ہے تو قرض ہی لیتے رہو بس. آج ہمارا سسٹم ہے, جینا ہے تو قرض لو, اس کے بغیر جینا تھوڑی ہوتا ہے. یہ انٹرسٹ بیس اکنامی کا نتیجہ, مخروض زندگیاں گزارے. آپ کو معلوم, یورپ اور امریکہ میں یہ نسل جو گزر رہی ہے اتنی مخروض ہو چکی کہ ان کی آنے والی نسل بھی اگر چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتی. آنے والی نسل اکنامکلی غلام پیدا ہونا. مانو
اب حالت یہ چکی امریکہ اور یورپ میں کہ ان کا ڈیپتھ، ان کا ادھار ان کے نسلوں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. گارنٹر ہوتا تھا نا پہلے، میں اپنے گارنٹر ہوں، اب گارنٹر نہیں ہے، تمہاری اگلی نسل کو دینا ہے. یہ لیول پر وہ خرچ پہ آ چکے ہیں، معلوم، یہ لیول پر خرچ پر آ چکے. ری فائنینسنگ نہیں، ری فائنینسنگ سسٹم چل رہا ہے. اس سے $1,00,000 لیا، اس سے ری فائنینس کرا، اس کا 1% تھا، اس کا آدھا ٹکا. یہ بولتا میں ری فائنینس کرتا ہوں، تمہارا میں پے کر دوں گا. وہ بینک لیتی بولتی 0.25 میں لوں گا. وہ بولتا میں ری فائنینسنگ کروں گا 0.1%، بولتا میں ری فائنینسنگ. وہ اتنا دور چلے گیا کہ اس کو بھی نہیں معلوم کہاں چل رہا اور کیا سسٹم. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ان کی نسلیں مفروض ہو رہی. تو اگر ہم بھی وہ سسٹم پہ جانا چاہتے تو وہ سسٹم تو تیار ہے ہمارے. تو ایک زمانہ تھا، اور آج ہی میں نے دیکھا لوگ، کچھ لوگ آتے ہیں اور اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں کیوں مجبور ہیں، اور ہم لوگ خرچ بھی دیتے ہیں بہت سارے سسٹم سے. IRC کا بیت المال ہے، اس کے علاوہ بھی سوسائٹیاں. اتنا بوجھ ہوتا ہے ان پر جب آ کر ہم کو بولتے ہیں نا خرچ کا، کہ ایسا لگتا ہے ان کو سنبھالنے کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا ہم کو، کہ بھائی رو مت، سمجھ جاؤ. ارے بھائی عام بات ہے. اور کتنا خرچ ہونے والا؟ 10,000 اور 5,000. لیکن وہ بولتے ہیں ہمارے خاندان میں کبھی کسی خرچ لینا بولے تو موت جیسے. ایسے بھی لوگ. اور ایک وہ بھی ہے، کچھ لینا ہے، کپڑے لینا ہے، چلو بڑے بھائی سے لے لینا خرچ. لیکن کپڑوں کے لیے شادی ہے بھائی، شادی کے کپڑے 2-4 لاکھ کے آئیں گے، ایسا خرچ لینا ہی پڑے گا اس کے لیے. ہر چیز کے لیے، مطلب خرچ کو معمولی سمجھ رہے ہیں. بتانا چاہ رہا ہوں یہ بہت اچھی چیز، یہ بہت بڑا بوجھ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہم چیز ہے. آئیے واقعہ سنیں. ایک صحابی کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو بات پوچھتے تھے، یہ بات آپ نے پوچھی، کیا اس پر کوئی خرچ تھا جو آپ ہمیشہ پوچھتے تھے؟ کہا خرچ ہے. تو کہا اب میں جنازے کی نماز نہ پڑھوں گا نہ پڑھاؤں گا. فنش. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا کرنا ہے؟ تو کہا یا تو ادا کر دیا جائے یا کوئی ذمہ داری لے تو میں شریک. تو ایک صحابی نے کہا میں ہی ذمہ داری لیتا کیونکہ اس کے بیٹوں میں طاقت نہیں. کہا پھر میں اب شامل. یہ نہیں بولے کہ انتقال ہوا یار لوگوں کو برا لگے گا، اس کے خاندان والوں کو. نہیں، خرچ کا معاملہ معمولی نہیں. تو مذاق سمجھ کے خرچ ہو، بہت کلیئر ٹرمز پہ، بہت ضرورتوں کے تحت لیجیے. یہ بالکل غلط نہیں ہے لینا، پسندیدہ نہیں ہے، اوائڈ کر، لیکن حرام نہیں. کہ تو آپ سے خود خرچ لیتے رہے مختلف مواقع پہ، یاد رکھیے، لیکن آپ نے خود پسند. ٹھیک ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوائس سے غربت والی زندگی کو پسند کیا تھا. آپ کو آپشنز تھے، آپ چاہتے تھے دنیا کا مال و دولت آپ کے قدموں میں لا دیا جاتا، لیکن آپ نے بائی چوائس یہ زندگی، سمجھ رہے ہیں، بائی چوائس. ٹھیک ہے. اسی طرح سیونگز کی عادت ڈال. سیونگ سمجھتے ہیں. اب سیونگ بولتا ہوں تو دیکھو یہودیوں کے انگریزوں جیسی باتیں کر رہے ہیں. ہر انگلش ٹرم یہودی اور انگریزوں کا نہیں رہتا. سیونگ سے مراد پیسے بچانے کی عادت ڈالیے. ہم لوگوں میں اکثر وہ لوگ ہیں جو خرچ تو لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھتا نہیں، جب اللہ دیتا ہے نا تو دونوں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں، اور جب نہیں ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ سے مانگتے پھرتے ہیں. سیونگز کی عادت ہے. سیونگز سے مراد بینک نہیں بول رہا ہوں، لیکن بچانے کی بچت. پہلے میں نے عورتوں کو دیکھا تھا، بوڑھی عورتیں رہتی تھی، دن میں کچھ بھی بچے نہ پیسے تو پلوں میں باندھ کے ایسا رکھ دیتے تھے. اتنے پیسے آج کے سیونگ سے، مطلب شوہر نے 1 روپیہ دے کے گیا اور بولے آج کا خرچہ 1 روپے میں ہو جانا. اب دن بھر کا خرچہ 95 پیسے میں ہو گیا تو 5 پیسے بچ گئے. تو 5 پیسوں کے انہوں نے 5 پیسے کو لیا اور باندھ کے رکھ دیا. آنوں کا زمانہ تھا، 12 آنے ہوتے تھے تو وہ 4 آنے کے 4 آنے مل کے 12 آنوں کا 1 روپیہ بنتا تھا، بعد میں 100 پیسے کا. ٹھیک ہے. تو بچایا اپنا 4 آنے یا 5 پیسہ جو سب سے چھوٹا سکہ تھا رکھا. آج کے سیونگز 5. ٹھیک ہے. ایسے روز کی کیسے جمع کرتے تھے؟ اگر آپ میں سے کچھ لوگ یاد ہوں گا تو گھر میں دیوار بنتی تھی، دیوار کے اندر دیوار میں غلہ بنا ہوا ہوتا، اس میں ڈراپ کرتے رہتے تھے. اب وہ غلہ توڑنا تھا، دیوار توڑنا پڑتا، مطلب بہت سیریس میٹر پہ ٹوٹتا تھا وہ غلہ. پھر توڑنے کا پھر بناتے تھے، پھر اس میں ڈراپ ان ہوتا تھا. یا پھر مٹی کے غلے ہوتے تھے جو آپ کبھی کبھار کہیں دکھ جاتے ہیں. بچے لاتے بھی تو ایک ہی دن بھر لیتے ہیں ہمارے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیا ہے. ہمارے بچے اگر غلہ لاتے بھی تو ایک ہی دن بھر جاتا. ابا ڈالو، دوسری بات مطلب وہ ٹول ٹیکس کے اور ڈالو، اور کچھ اور ڈالو، امی ڈالو، اور سکے تو ہونا ہی نہیں، نوٹیں ڈالو پوری اس کے اندر، دادا نانا پورے محلے سے ایک ہی دن میں بھر دے رہے. لیکن وہ زمانہ تھا، میں نے غلے لوگ لا کے رکھتے تھے. اچھا غلے بھی ملتے تھے تو وہ غلوں کے بارے میں پوچھا جاتا تھا کتنے روپے غلہ ہے، تو وہ بولتا تھا 25 روپے آئیں گے، مطلب اتنے پیسے جمع ہوں گے 25 روپے تک ہو سکتے ہیں. مطلب غلے میں چونکہ سکے ہیں نا اتنا ہیوی، چھوٹا بڑا 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 اتنے بڑے بڑے رہتے ہیں، اس میں 200 روپے تک آئیں گے. چونکہ سکے بہت چھوٹے اور ہیوی ہوتے تھے، مطلب 5 پیسہ 10 پیسہ 20 پیسہ 25 پیسہ 50 پیسہ روپیہ تک ہوتا تھا نا. پھر 2 روپے کا سکہ آیا، پھر 5 کا آیا. وہ تو ابھی زمانہ مطلب 2 روپے بہت بڑا سکہ ہوتا تھا یار. پھر نوٹیں آئی 1 روپے کی اور 2. تو سکے جمع سیونگز ہر روز کی پلوں میں رکھ دیا، دیواروں میں رکھا، غلوں میں ڈالا. پھر یہ ضرورت پڑنے پر سیونگز ہوتی ہے. اور یہ بڑی اہم چیز، کفایت شاعری کرنا کنجوسی نہیں ہے. کنجوسی اور کفایت شاعری میں ایک بہت تھوڑا سا فرق ہے. اس فرق کو سمجھنا پڑتا ہے زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے. سمجھے ویسا ڈیفائنڈ نہیں کہ یہ کنجوسی اور کفایت شاعری، وہ ایک بہت باریک لائن ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ ایک آدمی کاڑی جلائے اور کاڑی سے چولہا جلا لے، ٹھیک ہے، اور اسی کاڑی سے دوسرا چولہا جلا لے. کفایت شاعری کیا مسئلہ؟ کتنا کنجوس ہے، دونوں ایک سے جلا رہا. نہیں، کنجوس نہیں، کفایت شاعری. جلا لیا یہ بھی جلا لیا. ہاں کنجوسی یہ شامل ہو سکتا ہے شہروں کے ماحول کے اندر کہ ایک آدمی کاڑی جلائے، چولہا جلا کے جلی ہوئی کاڑی پھر اٹھا کے رکھے بجھا کے، پھر اگلی بار یہ چولہا جلانے کے بعد اس سے بجھی ہوئی کاڑی ادھر رکھ کے بھی بجھی ہوئی سے بازو آتا جلائے.
سمجھ رہے, یہ کنجوسی ہو سکتا ہے شہروں میں کہ ایک کاڑی سے آپ چولہا جلا کے پھر اس کو رکھ رہے کاڑی کو, پھر اگلی بار اچھی کاڑی سے چولہا جلا لیا, اگلا چولہا جلانا ہے تو یہ پرانی بچی ہوئی کاڑی کو ڈالے, رسک ہے, ہاتھ جل سکتا ہے آپ کا, جب آپ چولہے کے نیچے برتن لگ سکتا ہے, اننیسیسری, یہ کنجوسی میں ہو سکتا ہے. لیکن کسی علاقے میں یہ بھی کفایت شادی میں آ سکتا ہے. بس ایک موٹا ایگزامپل, چونکہ یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کنجوسی کیا ہے اور کفایت شادی, بہت تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے, وہ آپ زمین زمانہ حالت سے سمجھ. تو کفایت شادی, سیونگز, غلے, ڈبے, بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں آج کل آپ لوگوں کے پاس, کچھ بھی سسٹم ہو سکتا ہے. کفایت شادی, سیونگز کیجیے. آج جو اللہ نے فراوانی دی ہے کل ہو سکتا ہے. جیسے آج سمجھ لیجیے میں ایک لیبر ہوں, ٹھیک ہے, آج کام بہت اچھا ہے, لیبر ورک خوب چل رہا ہے, لیکن اب ریتی بند ہو جاتی ہے, کبھی سیمنٹ کا پروڈکشن کبھی کمپنیاں روک دیتی, پھر کیا ہوتا ہے 2-2 3-3 مہینے لیبر خالی ہے. تو جب وہ لیبر کام پر ہے, جو کہ سال کے 8 مہینے کام چل رہا ہے, 4 مہینے بند ہے, بارش زیادہ ہوگی تو ریتی نہیں مل رہی, سیمنٹ کمپنی نے بند کر دیا, لوہا بند ہو گیا, مہنگا ہونے سے کنسٹرکشن ورک رک گیا, ہوتا ہے نا ایسا, یہ سب چیزیں انڈیا میں کامنلی ہوتی ہے, ٹھیک. تب کیا کریں گے, وہ دور جس نے محنت مشق کی 8 مہینے, اس میں اتنی سیونگ کرے کہ یہ 4 مہینے, اور یہ ضروری سیونگز کی عادت ڈالے عورتیں اور مرد, انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے. رقم بڑی چھوٹی دی, لیکن وہ کچھ زمانے میں چلتی اگر رہی تو بڑی ہوتی. ایک مثال چھوٹی سی سمجھ لیجیے, آپ لوگ ہر سال آپ کی انکم کے اعتبار سے ڈیپینڈ, سمجھ لیجیے ہر مہینے میری انکم کا 1000 میں بچا سکتا ہوں, 1000 اگر آپ کی انکم کا بچا سکتا ہوں, اور اس کو آپ بازو رکھ دو, جو کہ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن آپ خرچ کر دے بھی تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں, اگلے مہینے آپ اس سے زیادہ کما لیتے ہیں, لیکن وہ 1000 نکالنے کی عادت ڈال. فار ایگزامپل یہ عادت آپ نے 4 سال چلنے دی, تو کتنا پیسہ جمع کر لیا آپ نے, کم بیش 50,000, ایسی 48,000 ایسی جمع ہو کے پڑا ہوا آپ. مطلب یہ یا تو کسی کی مدد میں کام آئیں گے, یا تو خود آپ کو ضرورت پڑنے پہ کام آئیں گے. اور یہی عادت آپ نے اٹھا کے رکھی تو سسٹمیٹک آپ ڈالتے رہے 1000 روپے. ایک خالی ایک مثال دے رہا ہوں, اور آپ نے آپ کے بچے کی پیدائش سے کام شروع کیا اور ڈالتے رہے. دیکھیے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. آپ بولیں گے ابھی تو توکل کی بات ہو رہی ہے, ابھی سیونگز کی بات ہو رہی ہے. توکل کے خلاف نہیں ہے چیزوں کو سیو کر کے رکھنا, منافی نہیں ہے کہ اگر آپ جنگ میں جا رہے ہیں تو جنگ سے پہلے تیاری کرنا, اور ہارنے کی بھی اور جیتنے کی بھی, یہ منافی نہیں ہے توکل کے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زندگی میں کئی جنگوں کے پلانز بنائے, جس میں ریٹریٹ پلان بھی تھے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم ادھر سے نکلیں. تو یہ منافی نہیں ہے توکل کہ پہلے سے پلان کریں کہ ایگزٹ کیسا کریں گے, ایگزٹ کر کے پھر آنا ہے واپس, بھاگنا نہیں ہے, لیکن پلان اس طرح سے ایگزٹ, سمجھ رہے ہیں, یہ منافع نہیں ہے. تو کوئی ابھی تو آپ توکل کا پڑھے تھے, ابھی سیونگ کا پڑھے نہیں, یہ میں کفایت شادی کی بات کر رہا ہوں. اس کے فوائد بھائی جمع کرتے رہے, کچھ سالوں میں 10 سال میں چلیے بچے کو نہیں کام آئیں گے, اللہ آپ کے حالات اچھے سے اچھے بنائیں, لیکن کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں اس پیسے سے, اپنے لیے کچھ نیا کام آ سکتا ہے. یہ 10 سال میں کتنے ہو جائیں گے یہ پیسہ, آپ سمجھیے. بڑی رقمیں ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی سیونگز بہت بڑی بن جاتی ہیں, سیونگز کی عادت ڈالی. اسی طرح جو ہے جب آپ سفر کو جائیں, اور اگر آپ مقروض ہو تو وصیت کر کے جائے کہ میں نے ان سے لیا ہوں بچوں, میں نے ان سے ابا, میں نے ان سے لیا امی, میں نے ان سے بیگم, بتا کے جائے. شادی نہیں ہوئی تو بھائی میں نے ان سے لیا ہوا, میں جا رہا ہوں سفر پہ, کچھ ہوتا ہے تو جب فلاں چیز میری ہے اس کو بیچ کے ان کو دے دینا چاہیے, وصیت کرنا. جب قرض ہو آپ پر اور آپ سفر پہ جائے کرے تو آپ کو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ میرا یہ اگر ہو جائے تو میرا یہ کر دینا چاہیے. یا آپ بیمار ہو جائے, لگے کہ بیماری بڑھ رہی ہے, تب بھی وصیت کر دیا آپ کی میں نے یہ لیا ہوں قرض, بلکہ عادت ڈال لیا آپ قرض لکھ لیا کیجیے, لین دین میں لے دے تو لکھ لیا کیجیے, تاکہ کچھ بھی ہو جائے تو پیپر باقی ہوتے ہیں. وہ اسی طرح جو ہے قرض کو اچھے انداز سے لوٹائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوٹانے میں سب سے اچھے, تم میں سب سے اچھے وہ جو لوٹانے میں سب سے اچھے. سمجھ رہے ہیں بات کو, تو اب اچھے سے لوٹائے, سب سے بہترین انداز سے لوٹائے. ہمارے پاس کچھ لوگ قرض لیتے اور لوٹاتے وقت بولتے ہیں احسان تھوڑی کرے تھے, تھا تو مانگے تھے اور تم نے دیے تھے, لو. بولتا ہے کیسا عجیب آدمی. سب سے اچھے انداز سے لوٹائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی سے ایک اونٹ لیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بدلے میں جب ریٹرن کیا تو اس سے بہتر اونٹ دیا. تو انہوں نے کہا میرا تو اتنا اچھا نہیں تھا, تو کہا تم میں سب سے اچھے وہ ہے جو لوٹانے میں سب سے اچھے ہو, اور میں لوٹانے میں تم میں سب سے اچھا. لیکن اس کو کوئی ہرگز سود لینے کا نیا طریقہ نہ بنائے کہ اللہ کے رسول نے ہلکا اونٹ لیا تھا, ریٹرن بھاری کیا, تو اب تم میرے سے 1 لاکھ لو اور 1.5 لاکھ واپس دینا, اچھا اس سے نہیں. وہاں کوئی ٹرمز پہلے طے نہیں ہوئے تھے, اور اس صحابی کی حالت اللہ کے رسول کو پتا تھا کیا ہے, تو آپ نے ڈبل کام کر دیا, قرض بھی ریٹرن, ہیلپ کی ہیلپ. معلوم آپ اللہ کے رسول کی عادت تھی. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے تھے, اور آپ کسی کو نیچے نہیں دکھانا چاہتے قرض کے بوجھ تلے. صحابی کے ساتھ اونٹ پر تھے, آپ نے کہا اللہ کے رسول سنا کیا ہوا, نکاح وغیرہ ہو گیا کیا, شادی وغیرہ, چونکہ نوجوانوں کی مسائل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کہاں سے کروں شادی, پیسہ ہی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے غربت ہے, تو کہا ٹھیک ہے کچھ ہے بیچنے کرنے کو تاکہ تمہاری غربت ہو جائے, پیسہ ہے, تو کہا یہ اونٹ ہے. کہا کتنے میں دوں, کہا کہ 20 میں دوں گا. تو آپ نے فرمایا 20 دینار بہت زیادہ ہو رہا ہے, تھوڑا کم کرو, 10 میں دے دو. اسی طرح کا کچھ ایگزیکٹ فگرز مجھے یاد نہیں, تھوڑا کم میں دے دو, 20 میں 10 میں کر دو. تو کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے تو 40 کی ضرورت ہے, پھر بھی 20 میں بیچ رہا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس سے معلوم کرنے کا کتنے کی ضرورت ہے اس کو. کیا کیا, 20 بولا تو کہا 10 میں 40 کی ضرورت ہے, پھر بھی 20 میں, چونکہ اونٹ کی قیمت 20 سے زیادہ نہیں آئیں گی, بٹ میری نیڈ تو 40 ہے, تب میں شادی بھی کر سکوں گا اور میرے حالات ٹھیک ہے. کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا میں نے اونٹ کو خرید لیا, میں نے اونٹ کو تم سے
خرید لیا. پھر جب گھر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 20 دیے، 20 دینار دیے، چونکہ 20 کا بات ہوئی تھی، 20 دینار دیے اور کہا تحفے میں اونٹ میرے طرف سے. ہو گئے 40. یہ پھر اونٹ بک جائیں گا 20 میں، ان کے 40 میں. تو آپ نے ایسی مدد کی ادھار، مطلب خریدار بھی نہیں کیا، سودا کیا، سودا کر کے سودے کو واپس لوٹ، معلوم بھی کر لیا کتنا چاہیے. تو دیکھیے نبی کے رسول چونکہ اس طرح کی آپ کی عادت تھی، وہ 20 کہا، انہوں نے کہا 10 آسان میں، انہوں نے کہا نہیں مجھے 40 ضرورت ہے. آپ کو پتا اونٹ کی قیمت لیکن 20 سے اوپر نہیں تھی. 20 دے کے اونٹ خرید لیا، سودا اونٹ کا ہو گیا. جب اونٹ سے اترے تو کہا اونٹ تحفے میں تم. اب یہ اونٹ 20 کا پھر بک جائیں گا، ان کا حاجت پوری ہوگی. تو اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ تھے، قرضدار نہیں کرتے تھے، مقروض نہیں بلکہ ہیلپ کی نہیں چلتا. تو بہرحال قرض کو اچھے انداز سے، بیسٹ جو بھی پاسبل ہو سکتا ہے اچھے انداز سے اس کو واپس لوٹائیں. اور یاد رکھیے قرض جب لوٹائے تو قرضدار کا ضرور شکر کہ اس نے آپ کی ایسے وقت میں مدد کیا، اور اس کے لیے دعا خیر بھی کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال جان کر دے، اس لیے کہ اس نے آپ کی ایسے وقت مدد کی، وہ بھی پیسے سے. تاکہ یاد رکھیے آپ کی حدیث بھی ہے، اور اگر غائبانہ سامنے بھی کہے اس سے احسان مندی نظر آتی ہے. غائبانہ بھی کرے، چونکہ غائبانہ دعا کا اثر زیادہ ہوتا ہے سامنے بولنے کی. آپ کی حدیث ہے جب کوئی مومن بندہ اپنے مومن بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے یہ دعا اللہ رد نہیں. اور ایک روایت میں فرمایا جب کوئی مومن بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے آمین کہتے ہیں اسی الفاظ، مطلب اس کے لیے، مطلب یہ کہہ رہا ہے اللہ میرے بھائی کا مسئلہ حل کر، تو فرشتے بولتے ہیں اللہ اس کا مسئلہ حل کر. مطلب جو دعا بھائی کے لیے کریں گا وہ دعا فرشتے اس کے لیے کریں. تو کتنا اچھا طریقہ ہے، دوسروں کے لیے کرو اور اپنے لیے کرواؤ. وہ فرشتے کر رہے ہیں، آمین بھی کہہ رہے ہیں اس پر. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے لیے آمین. جب وہ کہتا ہے میرے بھائی کا مسئلہ اس کے لیے آمین، اپنا کام بھی حل ہو رہا ہے. اچھے سے اچھی دعائیں دیجیے، ظاہر بھی دیجیے، چونکہ شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، وہ کیجیے تاکہ وہ اگلی بار آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے اور اس سے خوشی بھی ہوں گی. اسی طرح جو ہے قرض کو جو ہے مجبوری سمجھ کے لیجیے، عادت سمجھ کے بہت اچھی اور پسندیدہ چیز نہیں ہے. میں چاہوں گا وہ کلیئر ہو. لیکن جنرل سینس میں ایڈوانس رینٹ کا معنی ہوتا ہے 1 مہینے کا ایکسٹرا. ایڈوانس رینٹ قرض نہیں ہو. ایڈوانس رینٹ یہ آپ نے کسی چیز کے عوض اس کا جو پیسہ آنا تھا اس کے یوز کے عوض وہ آپ نے پہلے لیا، آپ بالکل اس کو استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے، تو ایڈوانس رینٹ ایز سچ ان جنرل جو بالکل ہم بولیں گے وہ آپ بالکل لے سکتے ہیں اور وہ استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ وہ آپ کی چیز کے استعمال کے عوض آپ نے وہ لے لی. سمجھ. یا ایڈوانس رینٹ جب بھی درست ہو سکتا ہے جب چیز 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے جاتی ہے، فکس ہوتا ہے، یا پھر آپ اتنی اس کے پیچھے لاگت کر دیتے ہیں کہ اگر وہ استعمال کرے یا نہ کرے آپ کو اتنا لینا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو، آپ کو اتنا لینا پڑتا ہے. اس شکل میں بھی جو آپ ایڈوانس رینٹ بول کے 1 سال کا لیں گے وہ آپ پورا یوز کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ عوض ہے وہ کرایہ. سمجھ رہے ہیں بات کو، یہاں بھی وہ درست ہو جائے گا. ایک دوسرا جو ڈپازٹ لیتے ہیں، ڈپازٹ مطلب اس کے عوض کوئی چیز ایز اے گارنٹی، اس کو ہیوی ڈپازٹ بھی بولتے ہیں آج کل، یہ ڈپازٹ بولتے ہیں. مثال کے طور پر آپ میری دکان استعمال کریں گے اور اس دکان کے بدلے میں کیا کروں گا، آپ کو کہوں گا کہ 2 لاکھ ڈپازٹ. یہ ڈپازٹ ایز اے گارنٹی ہے کہ آپ دکان پہ قبضہ نہیں کریں گے، بھاگ کے نہیں جائیں گے، یا رینٹ کو نہیں کریں گے، نقصان نہیں پہنچائیں گے. ایز اے گارنٹی جو ایڈوانس جو پیسہ آپ لیتے ہیں ایز اے ڈپازٹ، ایز اے گارنٹی جو لیا جاتا ہے یہ قرض ہے آپ پر. اس کو آپ صرف گارنٹی کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھانا بھی آپ پر جائز نہیں. پھر وہ سود میں آ جائیں گے کیونکہ اس کے پیسے سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں جبکہ اسے کرایہ تو آپ برابر لے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے بولا کہ میری دکان ہے، اس کے بدلے مجھے 5 لاکھ ڈپازٹ چاہیے، اس لیے کہ لوگ نقصان کرتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، نکلتے نہیں ہے، تکلیف. تو اگر آپ 5 لاکھ لیتے ہیں تو یہ 5 لاکھ اس کے آپ پر ادھار ہے، قرض نہیں بولیں گے، ادھار ہے. لیکن دوسرے شکل میں دیکھا قرض چونکہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ادھار استعمال نہیں ہوگا. مطلب آپ نے صرف ایز اے گارنٹی لی لیکن وہ آپ پر ادھار ہے، اس کو دینا ہے لیکن اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے. اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے کچھ بینیفٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو بینیفٹ کو کرائے میں سے کم کرنا ہوگا، پھر وہ جائز ہے. اور یہ بھی بتا کر ہوگا. بہت سے لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے اونٹ کا دودھ کسی کو استعمال کے لیے دیا. میرے بھائی زکوٰۃ کے اونٹ کا دودھ کسی کو استعمال کے لیے دینا ایک الگ ہی شکل ہے، اس لیے کہ جانور کو کچھ دینا پڑتا ہے تو وہ آؤٹ پٹ بھی دیتا ہے، اور اگر جانور کا دودھ نہ دھویا جائے تو وہ بیمار ہو کے مر بھی جائیں گے، خراب ہو جائیں گے. معلوم جانور کا آپ دودھ نہیں دھوئیں گے 1-2 دن دودھ سڑنا شروع ہو جاتا ہے اندر. سمجھ رہے؟ تو دودھ نکالا جائے گا تو جانور ان پٹ بھی لیتا آؤٹ پٹ بھی. اس کی ایگزامپل ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ آپ کے بھیڑ بکریاں میرے پاس رہیں گی امانت گروی، آپ جب تک میری وہ چیز استعمال کر رہے ہیں تو یہ بکریوں کو چارہ کون ڈالیں گے؟ میں ڈالوں گا تو دودھ بھی میں لے سکتا ہوں. تو یہ اس چیز سے فائدہ نہیں، اس چیز کو مینٹین کرنے سے فائدہ ہے. جیسے کہ صحابہ ایک دوسرے کو گھوڑا دیتے تھے، گھوڑا کہ میرا گھوڑا تم رکھ لو. بہت مہنگی چیز گھوڑا بولے تو کار، عربی گھوڑے کار سے مہنگی آتی. آج بھی عربی گھوڑے 10-20 لاکھ سے کم میں نہیں کار دے رہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب وہ گھوڑا دے رہا ہے تو گھوڑے کو اس صحابی کیا کرنا پڑے گا؟ زندہ رکھنا ہے، پالنا ہی پڑے گا. تو جب وہ گھوڑے کو کھلائیں گے تو گھوڑے کی رائڈ بھی کریں گے. سمجھا؟ لیکن ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ اس کے استعمال سے ایکسس ہو جائے جس سے گھوڑے کچھ ہو جائے. سمجھ رہا؟ تو یہ جانور ایک الگ شکل. اس کی ایک مثال یہ بھی لے سکتے کہ آپ پیسہ لے رہے ہیں، اس پیسے کو مینٹین کرنے کچھ اخراجات آ رہے ہیں آپ کو. سمجھ رہے ہیں؟
फॉर एग्जाम्पल आप किसी 5 लाख रुपए अगर डिपॉजिट ले रहे हो और अगर ऑफिशियल बिजनेस करने वाला आदमी तो आपको चेक से देंगे, जब चेक से देंगे तो आपको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेंगे, या तो उधार बताएंगे या तो उसने फिर एडवांस पेमेंट या जो भी बताएंगे उसके अगेंस्ट आपको टैक्सेस देना पड़ेंगे, या फिर उस 5 लाख का आपको ज़कात देना पड़ेंगे। 5 लाख जो आपने लिए, जाहिर सी बात है तय करना पड़ेगा ना, वो बोलेंगे आपके पास है पैसा तो आप ज़कात दो, क्योंकि आपके पास पड़ा है ना, मेरे पे इस्तेमाल में भी नहीं आ रहा वो पैसा तो आपने रख लिया डिपॉजिट के तौर पर, या फिर वो अदा करेंगे तो बोलेंगे कि आप मत करो मैं करता हूँ। तो कुछ अखराजात आ रहे हैं तो देखा जाएगा, उतने अखराजात लिए जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, 10 लाख रुपए ले लेते हैं, 10 लाख पे मैं दूसरी दुकान खरीदता हूँ, इसको ये एरिया में दुकान देता हूँ, ठीक है, फिर वो 10 लाख पे दुकान लेके उसका फायदा भी उठा रहा हूँ, जब ये आएगा देखा जाएगा इसको दिया जाएगा। तो आप जब कोई चीज गिरवी जैसे गारंटी रख रहे हैं, 10 लाख रुपए मेरी दुकान की गारंटी है तो इसको आपको रखना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल जायज नहीं जब तक कि म्यूचुअली आप बात नहीं करते। और म्यूचुअली बात करके बोलता ठीक है 10 लाख को आप इस्तेमाल करो लेकिन इसके बेनिफिट में 50% का पार्टनर रहूंगा, म्यूचुअल होगा। लेकिन आप वो बोले नहीं भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ये बोल रहे कि आप 10 लाख को इस्तेमाल करो, आप उधार दे रहे फिर उसको 10 लाख इस्तेमाल करने, इसके एवज आप दुकान ले रहे। लेकिन लेने वाला अगर इसलिए 10 ले रहा कि मेरी दुकान का फायदा उठा रहा तो मैं 10 लाख डिपॉजिट लूंगा, तो फिर लेने वाले की नीयत में खराबी इसलिए कि वो एक किस्म का सूद हो रहा है, इसलिए कि वो नफा आ रहा ना आपको उस पैसे से, जबकि पैसा किसी और का है। तो यहाँ इस बात को समझने की जरूरत है। तो डिपॉजिट जो आप लेते हैं उसको आप उठा के रख देंगे, ठीक है। अगर उस पर कोई कॉस्ट इनकर हो रही है तो उसको बताएंगे इतनी इनकर हो रही है, मतलब इतना लग रहा है मैं ले लूंगा उसमें से, या फिर उसको रखेंगे अमानत के तौर पर, उसका इस्तेमाल आपके लिए दुरुस्त नहीं है। अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका फायदा फिर उसको पहुंचाना चाहिए जिसकी वो चीज है, या फिर म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है कि भाई हैवी डिपॉजिट मैंने आपको दिया है, लेकिन आप क्या कीजिए वो डिपॉजिट को वापस कर दीजिए एज अ इन्वेस्टमेंट, फिर मैं आपको देता हूँ, फिर आप उसके इन्वेस्टमेंट को लगाइए, हम दोनों म्यूचुअल पार्टनर रहेंगे जो भी बेनिफिट। ये तो फिर एक शक्ल चेंज हो गई, फिर पार्टनरशिप हो गई, गारंटी पहले दी गई थी फिर ले ली गई, फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिया गया, अब आप पार्टनर है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो एक अलग शक्ल है। लेकिन अगर डिपॉजिट आप लेते हैं, एकदम प्लेन लैंग्वेज में कहूंगा जो आजकल चलता है, डिपॉजिट लेते तो फिर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको सिर्फ डिपॉजिट के तौर पर रखिए, जब वो दुकान छोड़ दे तो उसको उसका डिपॉजिट। किसी ने सवाल किया किसी से कर्ज लिया हो और देते वक्त याद ना हो कि कितनी रकम ली, लेने वाले और देने वाले भूल गए, तो इस हालत में क्या एक पैमाना करके ज्यादा दे सकते हैं? मसलन 15,000 कर्ज हुआ और भूल जाए तो देने वाला 20 दे सकता है क्या? घर के ही रिश्तेदारों से लिया गया हो कर्ज। किसी ने सवाल किया कर्ज लिया, लेने वाले ने कितना लिया याद नहीं, देने वाले ने कितना दिया याद नहीं, म्यूचुअल थे, रिश्तेदार थे, सोचा नहीं समझा नहीं कर दिया, इस मामले में क्या करें? तो मैं ये कहूंगा गालिब गुमान जो आता है आप उतना दे, ज्यादातर जो लगता है जिस तरफ गुमान जाता है उस तरफ आप बड़े और दे। मिसाल के तौर पर गालिब गुमान ये आ रहा है कि शायद 10,000 लिए थे हम दूसरे से, वो बोला भाई कोई बात नहीं आप जो देना है दे दीजिए। गालिब गुमान जिसपे आपका ज्यादा गुमान जा रहा है कि ऐसा होगा, इतने लिए होंगे, वो गालिब गुमान की बुनियाद पे दे दें। देने वाला इस नीयत से दे कि अब जो कुछ बच गया मैं नहीं जानता हूं तो मैं बहरहाल दे रहा हूँ, लेने वाला ये कहे कि इसके अलावा कुछ होगा तो मैं माफ कर दूं, कोई मसला नहीं। क्योंकि अब जब कर्ज लिया और याद नहीं रखा मतलब बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता है, ठीक है, वरना लोग आठे याद रखते हैं। इससे मैं ऐसा अंदाजा लगा रहा हूँ कि रिश्ता बहुत मजबूत है और 15,000 का कर्ज भी भूल जा रहे हैं तो मतलब एक मोहब्बत की अलामत है। तो देने वाला फिर गालिब गुमान जो दे दे, और जैसे उन्होंने कहा 15 का गुमान है लेकिन 20 दे रहे, बहुत अच्छी बात है ना, अच्छा है ना, ज्यादा दीजिए भाई, हो सकता है मेरे तरफ ना आ जाए तो ले लो, इसमें भी कोई माशाल्लाह कोई हद नहीं। चूंकि देते वक्त कोई तय नहीं होता कि 15 के 20 दी जाएंगे, तो अब आप सोच रहे गालिब गुमान 15 लिया होगा तो चलो अब कुछ बढ़ के देना चाहिए, क्योंकि उनका लिया याद भी नहीं आ रहा है मे भी। तो इस शक्ल में जो बेहतर कैफियत आपको नजर आती हो आप दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग कर ले। हो सकता है लेने वाला ही कहे तुम 20 देना चाह रहे हो मैं तो 10 ही मांग रहा हूँ तुमसे, मुझे भी डर लग रहा है कि ज्यादा ना आ जाए, ये डिपेंड है आपके रिलेशन पे। लेकिन हाँ आप लौटाने में चूंकि हमने अच्छे से लौटाना चाहिए और चूंकि आप लोग भूल गए तो मैं चाहूंगा ज्यादा दे दें ताकि लेने वालों के लिए एक्सेस हो तो तोहफा हो जाए, उसके लिए गिफ्ट हो जाए, और कम हो अगर उसमें तो म्यूचुअली कह दे कि भाई मुझे इतना याद आ रहा है मैं इतना दे रहा हूँ, वो कहे कि भाई जो भी इससे ज्यादा कम था मैं आपको माफ करता हूँ, तो मामला इंशाल्लाह हल जाएगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग साथ कर सकते हैं। वैसे तो खर्च पूरा माफ भी किया जा सकता है, आप जायद भी दे सकते हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन चूंकि आप हिसाब करना ही चाह रहे हैं तो हुस्न ज़न जो सबसे ज्यादा है वो कीजिए और गालिब गुमान रखते हुए उनको दे दीजिए, और एक दूसरे को कह दीजिए कि भाई हमने माफी मांग ली, एक दूसरे को माफ कर दीजिए कि मैंने कम दिया होगा तो माफी चाहता हूँ, और वो कहा मैंने ज्यादा कर लिया माफी चाहता हूँ, ये खर्च खत्म को मसला। किसी ने एक सवाल किया कि मन्नत सिर्फ दीन के लिए मांग सकते हैं या फिर दुनिया के लिए भी? मतलब उन्होंने मन्नत के ताल्लुक सवाल किया, कोई मन्नत मांगता है तो क्या दीन के लिए मांगे या दुनिया के लिए? देखिए एक मोमिन के लिए सारी चीजें दीन है, कोई दुनिया नहीं है उसके लिए। हाँ दुनिया में रहते हो दीन पे चलता है ना, तो आपकी सारी मन्नतें कुछ ना कुछ वो दीनी ही होंगी, जैसा कि हलाल रोजी के लिए मन्नत मांगी, नेक औलाद के लिए मन्नत मांगी, किसी काम के होने के लिए मन्नत मांगी। मन्नत के ताल्लुक से एक बात याद रखिए, मन्नत मांगना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया, लेकिन कोई कर ले तो उसको पूरा करना वाजिब है।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ منت کے ذریعے بخیل سے پیسہ خرچ کروا دیتا ہے، وہ خرچ نہیں کرتا ہے نا، لیکن منت مانگنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن کرنا جائز ہے، کر لے تو پورا کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا کرے، میں دعا کا ترجمہ رکھ دیتا ہوں، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ اور اس کا فائدہ پھر میں رکھتا ہوں، یہ دعا ایک انسان لازم جانے جو جس کے پاس نوکری نہ ہو، کام نہ ہو اور اس میں تنگی ہو۔ آپ نے فرمایا دعا کا ترجمہ دیکھیے جامع ترمذی کس طرح سے ہے، آسمان اور زمینوں کے رب، ہمارے اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے، مطلب جو اگتا ہے نا دانا، پھاڑنے والے، تورات انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس شریر کے شر سے جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے، بس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے اور تجھ سے قریب کوئی چیز نہیں، مجھ سے قرض دور کر دیجئے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجئے۔ یہ دعا ہے، فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجئے۔ تو اگر انسان یہ دعا کو لازم جان لے اور اس کو پڑھے تو انشاءاللہ عزیز فقر اور فاقہ اس سے